السلام علیکم۔ وضو کرتے وقت ہم سے بہت سی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، ہمارے دماغ میں بہت سے خیالات چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے کتنی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، اور پھر وہی ہماری عادت بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا صحیح وضو نہیں ہو پاتا ہے۔ جب وضو صحیح نہیں ہو پاتا تو ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، کہ نماز کے لیے درست وضو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو درست وضو کا طریقہ معلوم ہوگا اور اینڈ میں ایک سورہ کا بتاؤں گی جس سے پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں، تو ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ پہلے نیت کر کے وضو کرنے کا، بالقبلہ رو اونچی جگہ بیٹھیں، وضو کا پانی پاک جگہ گرائیں اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام پڑھ لیں۔ پھر دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھوئیں اور اس کا خیال رکھیں کہ انگلیوں کی کھائیاں اور کروٹیں پانی بہنے سے نہ رہ جائیں ورنہ وضو نہ ہوگا۔ پھر 3 مرتبہ مسواک کریں، پھر 3 بار اس طرح کلی کریں کہ منہ کی تمام جڑوں اور دانتوں کی سب کھڑکیوں میں ہر بار منہ کے اندر اور ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، اور روزہ نہ ہو تو گرگرہ کریں، اور کلی یا گرگرہ دائیں ہاتھ سے پانی لے کر کریں۔ پھر بائیں ہاتھ کی چنگلی ناک میں ڈال کر ناک صاف کریں اور 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں کہ جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے ہر بار اس پر پانی بہہ جائے، اور روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیں۔ یہ کام دائیں ہاتھ سے کریں۔ پھر منہ دھونے کے لیے دونوں ہاتھ سے ماتھے کے سرے پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالیں کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے، اور دونوں رخسار ساتھ ہی ساتھ دھوئیں، اور منہ پر پانی لمبائی میں پیشانی کے بالوں کی جڑوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک کی بائیں۔ پھر پہلے دائیں پھر بایاں، دونوں ہاتھ کونیوں تک اس طرح دھوئیں کہ پانی کی دھار ناخنوں سے کونیوں تک برابر پڑتی چلی جائے، اور اس کا خیال ہو انگوٹھا بھی خشک نہ ہو۔ اگر پانی کسی بال کی جڑ کو تر کرتا ہوا بہہ گیا اور اوپری حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ پھر پورے سر کا مسح کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کا انگوٹھا اور کلمے کی انگلی چھوڑ کر ایک ساتھ کی باقی انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی تینوں انگلیوں کے سرے سے ملائیں اور پیشانی کے بال پر رکھ کر کتی تک اس طرح کھینچتے ہوئے لے جائیں کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ ہتھیلیوں سے مسح کرتے ہوئے پیشانی تک واپس لائیں اور کلمے کی انگلی کی پیٹھ سے کانوں کی پیٹھ کا اور انگوٹھوں کی پیٹھ سے کانوں کی پشت کا اور انگوٹھوں کی پشت سے گردن کا مسح کریں۔ گلے پر ہاتھ نہ لگائیں کہ بدعت ہے۔ پھر 3 بار پہلے دایاں پھر بایاں، دونوں پاؤں ٹخنے کے اوپر نصف پنڈلی تک دھوئیں، اور دھونے میں بار بار پانی پاؤں کے ناخنوں کی طرف سے گٹھوں کے اوپر تک لائیں کہ سنت ہے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلا بائیں ہاتھ کی چنگلی سے کریں۔ وضو کے بعد میانی پر کچھ پانی چھڑک لیجئے کہ شیطانی وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ پھر بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لیں کہ شفا بخشتا ہے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کلمہ شہادت اور انا انزلنا پڑھ لیجئے۔ اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے آپ کو۔